مدینہ منورہ میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے کھجوروں کا باغ تھا۔ اس باغ کی کھجوریں اتنی میٹھی اور رسیلی تھی کہ پورے مدینہ شریف میں مشہور تھی۔ یتیم بچہ جب کھجوریں دیکھتا تو اس کا دل للچاتا، لیکن وہ اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگاتا۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور باغ کے مالک کے پاس گیا اور کہا، چچا، میں بہت غریب ہوں، میری ماں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اگر آپ ایک درخت کی کھجوریں مجھے دے دیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن وہ باغ کا مالک بہت سخت مزاج تھا، اس نے کہا، میں نہیں دوں گا۔ یتیم بچہ رونے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اس طریقے سے یہ سارا قصہ ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے مالک کے پاس گئے، کھجور کے باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ اگر تم اس یتیم بچے کو کھجوریں دے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بہت سارے درخت عطا کرے گا۔ لیکن وہ باغ کا مالک نے جواب دیا کہ نہیں، یہ میرا درخت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے بہت ہی غرور سے کہا، اور اتنے میں صحابہ کرام آ گئے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ درخت کی کھجوریں خرید کر اس یتیم بچے کو دے دیں تو کیا ہمارا بھی جنت میں درخت ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی بالکل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، کیا تم ایک درخت مجھے بیچ دو گے؟ میرے پاس ایک پورا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ باغ کا مالک چونک گیا اور فوراً مان گیا۔ وہ صحابی نے درخت خرید لیا اور یتیم بچے کو دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اللہ تمہیں جنت میں اتنے درخت عطا کرے گا جو ان کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یتیم اور غریب بچوں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ دنیا کی چند کھجوروں کو چھوڑ کر جنت کے انعامات حاصل کرنا اصل کامیابی ہے۔ ان صحابہ کی قربانی اور ایثار اور سخاوت کا عظیم درس بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہزاروں نیکیاں کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔